کہ حال ہی کے اندر ایک بدبخت نے پی ٹی آئی کا وزیر غالباً شیر افضل خان مروت، یہ حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ اب یہ سیاستدان جو ہوتے ہیں یہ گستاخیاں کرتے کیوں ہیں، ان کی گستاخیوں کی وجوہات کے وجوہات بھی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ لیکن آج یہ افضل خان مروت وہی ہے جو جس کا وہ قول مشہورہ پروگرام بڑھ گیا۔ اب پروگرام نہیں بڑھا، پوری پی ٹی آئی بڑھ گئی ہے، ابھی پوری پی ٹی آئی بڑھ گئی ہے۔ یہ جو پنجاب کے اندر ابھی اتحاد ہوا ہے MWM سے، اس کے کیا بھیانک نتائج سامنے آ رہے ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ بات ہوگی انشاءاللہ۔ تو رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے اس قدر گستاخیاں اور گستاخیوں کا یہ سلسلہ جو کہ ختم نہیں ہو رہا، اس کے بڑے بھیانک نتائج سامنے آنے والے ہیں۔ تو افضل خان مروت نے یہ حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ مریم نواز جو ہے، جو نواز شریف کی بیٹی مریم نواز ہے، یہ اس دور کی ہند بنت عتبہ ہیں۔ اب یہ ہند بن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے، پہلے ان کا آپ تعارف سنیں، تو اس کے بعد میں پھر آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ یہ سیاستدان ایسی بکواسات اور ایسی مغلظات بکتے کیوں ہیں، اور اس کے پیچھے ان کی کیا پلاننگ ہوتی ہے، کیا منصوبہ ہوتا ہے۔ ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کوئی عام اور معمولی خاتون نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس محترمہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ مطہرہ ہیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی والدہ ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالواسطہ یہ ساس ہیں۔ اور ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر لیا تھا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور حاضر ہو کر انہوں نے عرض کیا کہ حضور آج کے دن سے پہلے مجھے آپ اور آپ کا گھرانہ کائنات میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ترین تھا، لیکن آج جب میں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو پوری کائنات میں، پوری دھرتی میں آپ اور آپ کا گھرانہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میرا بھی یہی حال ہے کہ آج مجھے تو پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہے، اور تیرا گھرانہ مجھے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت ہند بن عتبہ کے متعلق، اچھا یہ نام بھی ہندہ نہیں ہے، ہند نام ہے ان کا، مورخین نے اور محدثین نے ان کا نام ہند لکھا ہے، ہندہ نہیں ہے جیسے کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا نام ہندہ بنت عتبہ ہے، ہند نام ہے ان کا۔ تو بخاری جلد 2 حدیث نمبر 1015 پر لکھا ہے کہ حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لے آئی ہیں۔ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو حدیث مبارکہ کیا کہتی ہے، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جو بندہ اسلام قبول کرتا ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد زمانہ جاہلیت میں، حالت کفر میں، اس سے جتنی بھی خطائیں ہوتی ہیں، جتنے بھی گناہ اس سے سرزد ہوتے ہیں، سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں، اس کا نامہ اعمال بالکل کلیئر ہوتا ہے اور کلین چٹ اس کو مل جاتی ہے۔ تو جب یہ اسلام لے آئیں اور پچھلے سارے گناہ ان کے معاف ہو گئے، تو سابقہ زندگی کو بنیاد بنا کر اور زمانہ جاہلیت والی زندگی کو بنیاد بنا کر ان پر تنقید کرنا کس طرح جائز ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مورخین نے بھی اور محدثین اکرام نے بھی حضرت ہند بن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق لکھا ہے کہ یہ دین اسلام پر نہایت ہی مستقیم تھیں، اور ان کا اسلام نہایت ہی پختہ تھا۔ اور علامہ ابن اثیر الجزری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اسد الغابہ میں، اور اسی طرح علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں، اور اسی طرح علامہ نوادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تہذیب الاسماء واللغات کے اندر ان کے حسن اسلام کی تصدیق فرمائی ہے۔ اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر اپنے البدایہ والنہایہ صفحہ نمبر 51 جلد نمبر 7 میں لکھا ہے
کہ حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبیلے قریش میں سردار خاتون شمار ہوتی تھیں اور صاحب الرائے کا درجہ انہیں حاصل تھا، بڑی عقل مند اور زیرک قسم کی خاتون تھیں۔ اس سے بھی زیادہ عجیب بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ہند بن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ زمانے جاہلیت میں بھی بڑی نیک خصلت اور بڑی ہمدرد خاتون تھیں۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگیں تو یہ ان کے پاس چل کر آئی ہیں اور آ کر کہا کہ زینب، میں نے سنا ہے کہ تم اپنے ابا حضور کے پاس جانے کا ارادہ رکھتی ہو، تو دوران سفر تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، کوئی بھی مسئلہ تمہیں درپیش ہو تو مجھے بلا تکلف کہہ دینا، اور میں تمہاری ہر ضرورت پوری کرنے کے لیے تیار ہوں اور ہر قسم کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر جب زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور مکہ کے لوگوں نے ان پر پتھراؤ کیا، ان کے اونٹ پر پتھراؤ کیا، زینب رضی اللہ تعالی عنہ حمل سے تھی، ان کا حمل بھی ضائع ہو گیا، تو یہ ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ سامنے آئیں اور انہوں نے آ کر قریش مکہ کے سرداروں کو لتاڑتے ہوئے یہ کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم ایک بے آسرا خاتون کو اور ایک عورت پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہو اور اس پر تشدد کر رہے ہو؟ تم اگر اتنے نڈر اور بہادر ہوتے تو تم نے غزوہ بدر میں اپنے مقتولین کا بدلہ اور انتقام کیوں نہیں لیا اور آج اس عورت پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہو؟ پھر انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی آغوش میں لیا اور اپنی آغوش میں لے کر انہیں مدینہ منورہ کی طرف جانا روانہ فرمایا۔ اس سے بھی زیادہ عجیب بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنی پاک دامن اور عفیفہ عورت تھیں کہ جب ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت اسلام لی تو آپ علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ جب بھی کسی خاتون سے بیعت اسلام لیتے نہیں، اسے کلمہ پڑھاتے، مسلمان کرتے، تو آپ علیہ السلام یہ شرط بھی اس کے ساتھ رکھتے کہ آئندہ تم بدکاری نہیں کرو گی، زنا اور بدکاری کے اندر تم مبتلا نہیں ہوگی۔ تو جب ان سے یہ شرط لی جانے لگی تو یہ حیران اور ششدر ہو کر کہنے لگیں کہ کیا کوئی خاتون، کوئی عورت بدکاری بھی کر سکتی ہے؟ حالانکہ ابھی یہ مسلمان ہو رہی ہیں، لیکن وہ حیرت اور استعجاب کے اندر مستغرق ہو کر کہہ رہی ہیں کہ کیا کوئی خاتون، کوئی عورت بدکاری بھی کر سکتی ہے، وہ زنا کے اندر بھی مبتلا ہو سکتی ہے؟ اتنی عفیفہ اور پاک دامن خاتون تھی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس محترمہ ہیں، آپ علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ہیں، تو اس لیے یہ ہم مسلمانوں کے لیے نہایت قابل احترام ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب انہوں نے جنگ یرموک کے اندر شرکت کی تو جنگ یرموک کے اندر انہوں نے خود اکیلے اور تنہا شرکت نہیں کی، بلکہ اپنے تمام اہل و عیال کے ساتھ شریک ہوئی ہیں۔ اور جنگ یرموک کے اندر یہ مسلمانوں کے اور مسلمان مجاہدین کے جذبات کو بڑھانے کے لیے، ان کو تحریک دلانے کے لیے یہ نعرہ لگایا کرتی تھیں اور یہ آواز اور یہ صدائیں لگاتی تھیں کہ ان غیر مختونوں کو اپنے تیغوں سے کاٹ ڈالو اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ کتاب کے اندر بھی اور اسی طرح طبقات الکبیر کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے کہ حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام لے آئیں، اسلام جب انہوں نے قبول کیا تو یہ اپنے گھر میں داخل ہوئیں اور ان کے گھر کے اندر جو بت رکھا ہوا تھا اس بت کو کلاڑے کے ساتھ انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، پاش پاش کر ڈالا، اور اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگی کہ تیری وجہ سے ہم دھوکے میں پڑے رہے اور تیری وجہ سے ہماری دنیا بھی برباد ہوئی ہے، اور اگر میں اسلام قبول نہ کرتی تو میری آخرت بھی برباد ہو جاتی۔ تو گویا کہ یہ وہ عظیم خاتون ہے کہ جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت عظیمہ کو زندہ کیا ہے اور بت کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اس کو پاش پاش کیا ہے۔ تو جنگ یرموک کے پھر اگلے سال، جس سال حضرت سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی سید ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، تو اسی سال پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو ایسی عظیم خاتون کے متعلق یہ حرزہ سرائی کرنا کہ مریم نواز اس دور کی ہندہ ہیں، یہ بہت بڑی گستاخی ہے اور بہت بڑی بے ادبی ہے جو اس شیر افضل خان مروت نے کی ہے۔ اب یہ لوگ سیاستدان اس طرح کی گستاخیاں کرتے کیوں ہیں، یہ اس کی وجہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو فیمس ہونا ہوتا ہے، مشہور ہونا ہوتا ہے۔
لیکن دوسری اور عام وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک مخصوص طبقے کی ووٹ اور سپورٹ حاصل کرتے ہیں، وہ طبقہ کہ جو صحابہ کرام کا گستاخ ہے، صحابہ کرام پر تنقید کرتا ہے، صحابہ کرام پر تنقید سے خوش ہوتا ہے، تو اس طبقے کو خوش کرنے کے لیے، اس کی ووٹ سپورٹ اور حمایت حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ پھر جب ان یہ گستاخیاں کر دیتے ہیں تو بعد میں پھر یہ مگرمچھ کے آنسو بعد تو یہ میڈیا کے سامنے آتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، کہتے ہیں جی توبہ توبہ نعوذ باللہ، ہم صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتے، معذرت بھی نہیں کرتے، اتنے ڈھیٹ ہیں کہ اپنے الفاظ واپس نہیں لیتے، یہ بیان جاری کرتے ہیں ہم صحابہ کرام کی بڑی عزت اور احترام کرتے ہیں۔ بھائی آپ سے یہ مطالبہ تو نہیں کیا جا رہا ہے کہ آپ عزت و احترام کرتے یا نہیں کرتے، آپ سے تو مطالبہ یہ ہے کہ آپ نے جو گستاخی کی ہے اس گستاخی پر معذرت کریں، اپنے الفاظ واپس لیں۔ الفاظ واپس نہیں لیے جاتے لیکن سیاسی بیان جاری کر دیا جاتا ہے اسلام کے لبادے میں، اسلام کے پردے میں، کہ ہم تو صحابہ کرام کے بڑا ادب و احترام کرتے ہیں، ہم تو صحابہ کرام کے متعلق اور صحابیات کے متعلق گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتے اور کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں تو اللہ انہیں تباہ و برباد فرمائے۔